بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 9 اور 10 محرم کے ایسے خاص اعمال شیئر کروں گی، ایسے خاص کام شیئر کروں گی جنہیں آپ نے 8، 9 اور 10 محرم والے دن ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ 8 محرم کو ان اعمال کو نہ کر سکیں، ان کاموں کو نہ کر سکیں، وہ 9 اور 10 محرم کو ضرور کریں۔ جو 9 محرم کو بھی نہ کر سکیں، وہ لوگ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن ان کاموں کو ضرور کریں۔ جو انسان یہ اعمال کرتا ہے تو آنے والے سال میں ہر وہ چیز پاتا ہے جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان اعمال کو، ان کاموں کو ضرور کریں اور اللہ رب العزت کی ہر نعمت سے فیض یاب ہوں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہر اس انسان کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور صبر کریں کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ چاہے آپ اس شخص کو بلائیں یا نہ بلائیں، اس کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، لیکن اپنے دل سے اسے معاف کر دیں، اپنے دل سے اس کا معاملہ نکال دیں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت بہترین انصاف کرنے والا اور بڑا ہی دردناک انصاف کرنے والا ہے۔ جو انسانوں کا انصاف ہے، پہلی بات تو انسان انصاف کرتے ہی نہیں، اور انسان کا جو انصاف ہے وہ اتنا دردناک نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو جواب ہوتا ہے وہ بڑا ہی دردناک اور بہترین ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہر انسان کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ نمبر 2، ان 3 دنوں میں رات سونے سے پہلے یا اللہ یا حسیب، یا اللہ یا حسیب 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے آپ جو بھی دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، جب بھی کسی چیز کو آپ کھائیں، یعنی کوئی بھی چیز کھانے لگیں یا پینے لگیں، روٹی کھانے لگیں یا پانی پینے لگیں، دودھ پینے لگیں، کوئی بھی چیز آپ کھانے لگیں یا پینے لگیں تو آپ نے اس پر 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 27 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے کربلا والوں کے غم کو یاد کر کے پانی پینا ہے یا کوئی چیز کھانی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے سارا سال اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں برکت عطا کرے گا، رزق اور دولت میں فتح و کامیابی ملے گی، اور آپ نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور آنے والے سال میں کبھی بھی جادو جنات کے اثرات آپ پر حاوی نہیں ہوں گے۔ چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے، ان 3 دنوں میں خاص کر کے آپ نے بڑی ہی سادگی اختیار کرنی ہے۔ کوشش کریں نہ تو نئے کپڑے پہنیں، نہ خوشبوئیں لگائیں، نہ آپ زیادہ ہنسیں، نہ زیادہ پانی استعمال کریں، نہ کوئی فلمیں ڈرامے دیکھیں، بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ کوئی بھی آپ قرآنی سورت پڑھ لیں، قرآنی آیات پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، ہدیہ کربلا شہداء کو کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کریں، اہل بیت کو ہدیہ کریں، اس کے علاوہ جو شہید کربلا ہیں ان کو ہدیہ کریں۔ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے سے آپ کو ہر طرح کی تکلیف سے حفاظت میں رکھے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا کرے گا۔ نمبر 5 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے ایسے الفاظ نکالیں کہ اگلے بندے کو تکلیف ہو، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے یعنی کسی کو تکلیف دے، نہ کسی کو مارے، نہ ظلم کریں، قتل و قتال کو ترک کریں، ان دنوں میں جنگوں کو ختم کریں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 6 پہ جو کوئی بھی آپ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد ضرور کریں، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ نمبر 8 پہ ان دنوں میں دنیا کی خواہشات کو ترک کر دیں، دنیا کے لطف اور مزے کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ جب جب فارغ آپ بیٹھیں تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں۔ دیکھیے گا یہ 8 اعمال کرنے والے کے لیے امام حسین کے صدقے آنے والا پورا سال آپ کا خوشیوں بھرا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا آپ کے گھروں پر بڑا خاص فضل ہوگا، کرم ہوگا، اور یہ 8 کام کرنے سے اللہ رب العزت
3 ہی دن کے اندر اندر آپ کی ہر دعا کو پورا کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے 8 اعمال جو آپ نے ان 3 دنوں میں کرنے ہیں۔ جو 8 محرم کو یہ عمل نہ کر سکیں وہ 9 اور 10 کو کر لیں، جو 9 اور 10 کو بھی نہ کر سکیں وہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن ان اعمال کو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب بندوں میں اپنی حاضری لگوا لیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔